إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انت کی وضاحت کر رہا ہوں جن میں جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر موجود ہے. آج بھی انہی کا ذکر ہے اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف اور صرف ایک رسول ہیں. اس کا کیا مطلب میرے بھائیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک رسول ہیں بس. کیا مطلب؟ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، خود وہ اللہ نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تین الہ ہوں، تین معبود ہوں اور وہ ان میں سے ایک ہوں، بس ایک رسول ہیں. بشر ہیں، رسالت کی حد تک گئے، ان کی شان یہ ہے کہ رسول ہیں، بہت بڑی شان ہے. لیکن اس سے زیادہ کو دعویٰ کیا جائے تو وہ غلط ہے. اللہ نے کہا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ وہ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں، وہ کوئی پہلے انسان نہیں ہیں جن کو ہم نے رسالت کے مقام پہ فائز کیا ہو، بلکہ ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے، پہلے بھی نبی آئے اور چلے گئے، اپنا اپنا مشن مکمل کیا، اپنا اپنا فریضہ ادا کیا اور اللہ کے پاس پہنچ گئے. بالکل وہی انداز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اپنایا ہے 4 پارے میں سورہ آل عمران میں. اللہ نے کہا وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر رسول، کہ صرف اور صرف ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ وہ مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جن کے اوپر موت نہ آئے، بلکہ وہ انسان ہے اور انسانوں میں سے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. وہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی تھی؟ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد کی لڑائی میں زخمی ہوئے، صحابہ کرام میں افواہ پھیل گئی کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، آپ شہید ہو گئے ہیں. تو صحابہ کرام ہمت ہار بیٹھے، تلواریں انہوں نے پھینک دیں کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالی نے تب یہ تنبیہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے چلے گئے. افا مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، افا مات، اگر آپ فوت ہو جائیں، ماتا موت کا لفظ بولا کس نے؟ اللہ نے. اگر آپ فوت ہو جائیں او قتلا، یا آپ قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، ہم اردو والے اس کا ترجمہ کرتے ہیں شہید ہو جائیں، ورنہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ قتل ہو جائیں. کیا پس اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، دین کو چھوڑ کے پلٹ جاؤ گے؟ یعنی کہ اللہ موجود ہے، اللہ کا دین موجود ہے، آپ فوت بھی ہو جائیں، آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو دین کے اوپر مکمل طور پہ عمل کرنا ہے. اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک رسول ہیں، رسول سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اور پھر ساتھ ہی کہا وہ امہ صدیقہ، اور ان کی والدہ جناب مریم وہ کون ہے؟ صدیقہ. کون ہے؟ صدیقہ ہیں. یہ نہیں کہا کہ وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی رسول ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ نے جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے ہیں، کن میں سے بھیجے ہیں؟ مردوں میں سے، عورتوں میں سے کوئی اللہ نے نبی اور رسول نہیں بھیجا. وما ارسلنا من قبلک
الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی رسول بھیجے مرد بھیجے. اور آج لوگ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ نعرہ وہ نہیں بلند کرتے، اب یہ نعرہ مسلمان بلند کر رہے ہیں کہ ہم ثابت کریں گے بھی ہم بھی آپ کی طرح کے ہیں، بلکہ ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے، بلکہ دین سے ثابت کرنا شروع کر دیں گے. نہیں میرے بھائی، مرد و عورت میں فرق ہے. کہیں پہ اللہ نے شان دی ہے مرد کو، کہیں پہ دی ہے شان اللہ نے عورت کو. ماں کے کتنے حقوق ہیں؟ ماں کے کتنے حقوق ہیں بیٹے کے اوپر؟ جی 3. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آئے، صحیح حدیث ہے، پوچھا اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ جتنے بھی انسان ہیں ان میں سے سب سے زیادہ مجھے اچھا سلوک کس سے کرنا چاہیے؟ فرمایا امو کا، اپنی ماں سے. فرمایا پھر؟ فرمایا تمہاری ماں. فرمایا پھر؟ فرمایا تمہاری ماں. فرمایا پھر تمہارا باپ. یہاں ماں کو کتنے حق دیے گئے؟ 3. باپ کو؟ یہاں عورت کو مرد پہ فوقیت دی گئی ہے، لیکن گھر میں آرڈر کس کا چلے گا؟ وہاں باپ کا چلے گا، وہاں پہ مرد کو فوقیت ہے. گھر میں خرچہ کس کی جیب سے ہوگا؟ جی مرد کی جیب سے. یہاں کس کو اوپر رکھا گیا ہے؟ عورت کو. کہ عورت سے کہا گیا تجھے معافی ہے، تو نے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا، ساری ذمہ داری مرد کی ہے. تو یہ کہنا کہ مرد و عورت برابر ہیں بالکل غلط ہے. دین میں ظلم و زیادتی نہیں ہے، دین میں انصاف ہے. مرد و عورت برابر نہیں ہے، لیکن ان کو اسلام نے انصاف دیا ہے، جس کا جو حق بنتا تھا وہ دیا ہے. اگر آپ کہیں گے دونوں برابر ہیں تو یہ ظلم ہے، یہ انصاف نہیں ہے. یہ ظلم ہے، یہ انصاف نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں عورت سے کہ جیسے مرد کماتا ہے اتنے پیسے تو بھی کما کر لا، یہ عورت کے اوپر ظلم ہے. اسلام نے عورت کے اوپر ظلم نہیں کیا، وہ کر رہے ہیں. اسلام نے اولاد سے کہا ہے تیرے اوپر تیری ماں کے 3 حقوق ہے. کیوں؟ جس نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے تجھے سنبھالا وہ ماں تھی، باپ نہیں تھا. پھر دودھ کون پلاتی رہی؟ ماں پلاتی رہی. ابتدائی دنوں میں پرورش کون کرتا رہا؟ ماں کرتی رہی. تو یہاں پہ ماں کے حقوق تھے، شریعت نے ماں کو دیے. وراثت کی باری آئی، شریعت نے مرد کو مقدم رکھا، کیونکہ خرچ اس نے کرنا ہے. عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ گھر میں خرچ کرے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی نبی بھیجے کن میں سے بھیجے؟ جی مردوں میں سے بھیجے، عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں بھیجا. اور یہ برابری کا نعرہ لگانے والے یہاں کیا جواب دیں گے؟ ہمارے کئی مسلمان بھائی اسلام کا دفاع کرتے کرتے اتنا متاثر ہو جاتے ہیں، کوئی اسلام کی شکل بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو ہم ان کے مطابق بنا دیں تاکہ اسلام کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہو سکے. بھئی ان کے تو اعتراض ختم نہیں ہوں گے، کتنا آپ اپنے دین کو بگاڑیں گے؟ آپ کہیں گے جی ہم کہیں گے مرد و عورت برابر ہیں تاکہ وہ اعتراض نہ کریں، وہ مسلمان ہو جائیں. چلے ان کو اور اعتراض کر دیں گے، پھر کہاں کہاں اپنے دین کو تبدیل کرو گے؟ تو بات صاف کرنی چاہیے، جو اللہ نے دین دیا وہی لوگوں کو بتانا چاہیے، اور یہ نہ دیکھیں کوئی اسلام قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہدایت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. تو فرمایا قد وامہ صدیقہ، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ جناب مریم صدیقہ ہیں، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، صدیقہ ہے. ان کی شان بہت بلند ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. کہ جناب مریم علیہ السلام وہ عظیم خاتون ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. ہم نے روح پھونکی تو بیٹا پیدا ہوا، اور انہوں نے تمام نبیوں کی تصدیق کی، تمام نبیوں پہ ایمان لے کر آئیں، تمام کتابوں پہ ایمان لے کر آئیں، اور اللہ کی فرما بردار خاتون تھی.
تو یہ صدیقہ ہیں، اور صدیق جو مقام ہے یہ نبیوں کے بعد ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام کن کا ہے؟ صدیقین کا. ان میں سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ مائدہ کو معبود ماننے والوں، ان کی پوجا کرنے والوں، انہیں مشکل کشا سمجھنے والوں، انہیں حاجت روا سمجھنے والوں، وہ رب نہیں ہیں، وہ معبود نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ دونوں معبود نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام یہ ہے کہ وہ رسول ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اور جناب مریم کا مقام یہ ہے کہ وہ صدیقہ ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. پھر کہا کانا یاکلان الطعام. اللہ نے 2-3 لفظوں میں معاملہ حل کر دیا اگر کوئی سمجھنے والا ہو. اللہ نے کہا کہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دونوں کیا کھایا کرتے تھے؟ جو کھانے کا محتاج ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا. جو خود کسی کا محتاج ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا. جو اپنی مشکل حل نہ کر سکے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. جو کھانے کا محتاج ہو وہ عبادت کا حقدار نہیں ہے. عبادت کا حقدار وہ اللہ ہے جس نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق. اللہ کہتے ہیں مجھے رزق کی ضرورت نہیں ہے. میں تم سے یہ نہیں کہتا مجھے کھانا دو، میں یہ نہیں کہتا مجھے رزق دو، بلکہ رزق دینے والا تو میں ہوں. یہ ہے معبود. عبادت اس کو سجدی ہے، سجدے اس کے لیے ہیں. رکوع کا حقدار وہ ہے. جس کے نام پہ بکرا ذبح کیا جائے وہ ہے. جو اپنی مشکل حل نہ کر سکے، جو بھوک لگتے وقت کھانے کا محتاج ہو، کھانا کھائے بغیر اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکے، بے بس ہو جائے، مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، اور جب کھانا کھائے تو پھر محتاج ہو دوبارہ کس کا؟ باتھ روم کا، قضائے حاجت کا، پخانے کا. گندگی نکل رہی ہے. جس کے پیٹ میں گندگی رہتی ہو اور گندگی نہ نکلے تو دوائی لینی پڑے، قبض ہو گئی ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن عقلوں پہ پردہ پڑ جائے تو پھر کیا کریں؟ اتنی موٹی سی بات ہے، عیسائیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ پھر بھی انہیں معبود کہتے ہیں، پھر بھی انہیں خدا کہتے ہیں، ان سے شفا مانگتے ہیں، ان سے رزق مانگتے ہیں. بات بڑی آسان سی ہے، لیکن یہی بات مسلمانوں کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی. جو فوت ہو گیا، جسے غسل دینا پڑا، جسے مٹی کے نیچے دبا دیا گیا، جسے حرکت خود ہم دیتے رہے، جس کی شرمگاہ کو لوگ دھوتے رہے، جس کو استنجا کرواتے رہے، جب قبر میں پہنچ گیا تو مشکل کشا ہو گیا. جس کی اپنی اولاد نہیں تھی لوگ اس سے بیٹا مانگنے لگے. جو اولاد کے لیے مارا مارا پھرتا رہا، جب قبر میں پہنچا تو لوگوں نے اسے مشکل کشا بنا لیا، سجدے کرنا شروع کر دیے. میرے بھائیوں، توحید کی ان آیات پہ غور کرنا چاہیے. جن کے بارے میں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب غیب جانتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں موجود چیز کے بارے میں نہیں بتا سکتے. ان کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ ان کی کمر کے اوپر کون سی چیز پھر رہی ہے. اپنے بارے میں جانتا نہیں، اپنے جسم کے بارے میں جانتا نہیں، اور دوسروں کے لیے وہ بنا ہوا عالم الغیب، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی ایک چیز ہے، جنوں کی مدد سے اس کے بارے میں بتا دیتا ہے، دوسری کے بارے میں نہیں بتا سکتا. تو میرے بھائی، ہمیں غور کرنا چاہیے، صحیح عقائد کو اپنانا چاہیے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ ماجدہ معبود نہیں ہیں، رب نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے. عیسائی سارے غلط ہیں اس معاملے میں، چاہے وہ کہتے رہیں کہ ہمیں بیٹا تب ملا تھا جب ہم نے عیسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا. ہندو غلط ہیں، چاہے وہ کہتے رہیں کہ ہمیں بیٹا تب ملا تھا جب ہم مندر میں گئے تھے. مسلمان غلط ہیں، چاہے وہ کہتے رہیں کہ ہمیں بیٹا تب ملا تھا جب ہم قبر پہ گئے تھے.
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قبر پہ گئے تھے بیٹا ملا تھا تو پھر ہندو کی بھی بات مان لیں. وہ کہتا ہے گائے کی پوجا کی تھی تو بیٹا ملا تھا. عیسائی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی تھی تو بیٹا ملا تھا. نہیں میرے بھائیو، یہ سارے غلط ہیں. سچا میرا رب ہے، میرے رب کا قرآن سچا ہے. کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، اور جو کھانا کھائے وہ قضائے حاجت کا محتاج ہے، باتھ روم جانے کا محتاج ہے، اپنے ہاتھ سے گندا پخانا صاف کرنے کا محتاج ہے. پخانا نہ آئے تو پھر بھی علاج، پیشاب نہ آئے پھر بھی علاج، اور پیشاب آئے تو گندگی پلید ہو چکا. معبود کیسے ہوگا؟ انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. اللہ تعالی نے کہا غور کیجئے کہ ہم کیسے کھول کھول کے باتیں بیان کر رہے ہیں، واضح طور پہ ہماری آیتیں ہیں، پھر بھی یہ لوگ بہکے چلے جا رہے ہیں. اللہ نے کہا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. ان کی عبادت کرتے ہو جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ کچھ بگاڑ سکیں نہ کوئی فائدہ دے سکیں. عبادت کرو تو کوئی فائدہ نہیں، نہ کرو تو کوئی خطرہ نہیں. یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود وہ ہے جس کی عبادت کریں تو جنت ملتی ہے، نہ کریں تو جہنم میں بھیجے گا. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. جو نفع و نقصان کا مالک نہ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا. سجدہ اسے کرنا جائز نہیں ہے، رکوع سے کرنا جائز نہیں ہے، اس کے نام پہ منت نہیں مانی جا سکتی. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہی کچھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا. 29واں پارہ سورہ جن، اللہ نے کہا اے میرے نبی آپ کہیں لوگوں سے قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. آپ کہہ دیں کہ میں پکارتا ہوں، میں دعائیں کرتا ہوں. کس سے؟ اپنے رب سے. انما ادعو ربی، صرف اپنے رب سے، انما کسی اور سے نہیں. ولا اشرک باحدا، دعا میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا. ولا اشرک باحدا، کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. احدا، کسی کو بھی. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ لوگوں میں بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں، لوگ پھر بھی کہتے نہیں آپ نفع و نقصان کے مالک ہیں. قرآن میں آپ کا بیان موجود ہے، آپ نے بتا دیا واضح طور پہ کہ لوگوں میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد. اگر اللہ مجھے عذاب دینا چاہے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ولن اجد من دونہ ملتحدا. اللہ پکڑنے پہ آئے مجھے کہیں پناہ نہیں ملے گی. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا مقام ہے، یہ توحید ہے. واللہ هو السمیع العلیم. اللہ نے کہا معبود وہ ہے اللہ السمیع، جو خوب سننے والا ہے، ہر ایک کی سننے والا ہے، ہر زبان میں سننے والا ہے. کوئی زمین پہ ہے اس کی آواز بھی، کوئی پانی کے نیچے ہے اس کی آواز بھی، کوئی خلا میں ہے اس کی آواز بھی. ہر زبان میں کوئی آہستہ بولے تب بھی، اونچی بولے تب بھی ہر ایک کی سنتا ہے. وہ ہے معبود. جو قبروں میں جا چکا، جو سنتا نہیں، وہ معبود کیسے ہو گیا؟ اللہ نے کہا نا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ جن کو پکارتے ہو تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری قبر پہ آ کے ہمیں کوئی پکار رہا، ہم سے دعا کر رہا ہے. معبود یہ ہے واللہ هو السمیع، جو سنتا ہے، العلیم، جو خوب جانتا ہے، خوب علم والا ہے، جس کو پتا ہے کس کی کیا حاجت ہے، جس کو پتا ہے کہ میرے اس بندے نے ہاتھ کیوں پھیلائے ہیں، جس کو پتا ہے کہ اس زبان میں میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے، اور اس اندھیرے میں کون کیا مانگ رہا ہے، اور تنہائی میں صحراؤں میں بھٹکا ہوا انسان مجھ سے کیا چاہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنے والد سے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جی آپ انہیں کیوں پکارتے ہیں جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، جو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توحید کو اپنانے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ جب بھی ہمیں موت دے توحید کے اوپر دے، اور جب ہم فوت ہونے لگیں تو ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری و ساری ہو.
روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملے، آپ کے بابرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کا موقع